إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین کتاب کا چوتھا مقصد احکام الاسرہ، خاندان کے بارے میں احکام و مسائل، اور اس میں پہلی کتاب کتاب النکاح، اور پہلی کتاب کی دوسری فصل الفصل الثانی العشرۃ بین الزوجین، میاں بیوی کے مابین رہن سہن، میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، خاوند کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک اور تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس دوسری فصل میں پہلا باب العدل بین الزوجات، بیویوں کے مابین عدل و انصاف کرنا۔ جب کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں تو اس پہ واجب ہے کہ اپنی بیویوں کے مابین عدل و انصاف کرے، اس بارے میں یہ پہلا باب ہے۔ اور حدیث کا نمبر ہے 1016 1016 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن انس قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 نسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بیویاں 11 تھیں، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ 9 بیویاں جو آپ کے فوت ہونے تک زندہ رہیں، جو آپ کے فوت ہونے تک موجود تھیں، ورنہ 2 بیویاں ایسی تھیں جو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اب یہ 9 بیویاں کون سی ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے سودا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جن سے شادی کی تھی وہ کون ہیں؟ وہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ ہیں، تو آپ نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد جن سے آپ نے شادی کی وہ کون ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کہ جناب ابو بکر کی صاحبزادی۔ اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی؟ حفصہ، یعنی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی؟ ام سلمہ، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ابو سلمہ کی وائف تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ اور اب تک جتنی میں نے بیویاں آپ کے ذکر کی ہیں سب قریشی ہیں۔ سب کون سی ہیں؟ قریشی ہیں۔ سودا بھی قریشی ہیں، عائشہ بھی قریشی ہیں، حفصہ بھی خاندان قریش سے ہیں، ام سلمہ بھی ان میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں زینب بنت جاش، یہ قریشی بھی ہیں بلکہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا نکاح پہلے آپ نے کن سے کیا تھا؟ زید بن حارثہ سے۔
اور پھر طلاق ہوئی اور اللہ رب العزت نے جناب زینب کا نکاح آپ سے کر دیا اور یہ نکاح آسمانوں سے ہوا ہے. اور جناب زینب کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے، میرا نکاح کس نے کیا؟ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے کیا. اور اس کے بعد ام حبیبہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی کیا ہوئیں؟ قریشی ہوئیں. اور اس کے بعد ہیں جویریہ اور صفیہ، یہ دونوں قریشی نہیں ہیں. اور اس کے بعد کون ہیں؟ میمونہ، اور یہ بھی کون ہیں؟ یہ بھی قریشی ہیں. تو یہ ہیں آپ کی 9 بیویاں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں. اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس جانب کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی سیرت پہ مشتمل کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ الرحیق المختوم، یہ وہ کتاب ہے جو ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی اور عربی میں لکھی. مکہ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت پہ جو کتاب لکھے گا اور جس کی کتاب عمدہ ہوگی اسے انعام ملے گا. 5 انعام ملنا تھے اور اس بات کی اجازت تھی کہ کتاب آپ عربی میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں یا فرانسیسی زبان میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، یعنی کہ دنیا کی زندہ زبانوں میں. تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے یہ کتاب عربی میں لکھی تھی اور اس کو پہلا انعام ملا تھا. اور اگر آپ رحیق المختوم پڑھ چکے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ اکتفا نہ کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے اور اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ تیز ہو جاتا ہے. تو کس کتاب کا نام بتانے لگا ہوں؟ سیرت نبوی. ڈاکٹر مہدی رزق اللہ اس کے رائٹر ہیں اور یہ سوڈان کے ہیں اور سعودی عرب کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، کنگ فیصل ایوارڈ ملا، اور دارالسلام نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. بڑی شاندار کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس کے حاشیے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتاب، یہ جو واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے یہ مستند ہے یا نہیں، اس کی سند کیسی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ ذرا پکڑیے گا تاکہ میں بھائیوں کو دکھا دوں. عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے، عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے، اور اگر آپ اردو میں لینا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، اور یہ 2 جلدوں میں ہے سیرت نبوی. تو یہ کتاب لیجئے، میں آپ کے مزید قریب کر رہا ہوں. تو یہ کتاب جو ہے اس کا آپ مطالعہ کیجئے. اس کی خصوصیت میں بتا رہا ہوں کیا ہے. اس کی خصوصیت اس کا حاشیہ ہے. جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ لازمی طور پہ ہر بات پڑھتے ہوئے نیچے حاشیے کی طرف دیکھے کہ میں نے جو بھی واقعہ پڑھا ہے، جو حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے. یہ لازمی طور پہ دیکھیں اور اس چیز کا اپنے آپ میں شوق پیدا کریں تاکہ آپ علمی لحاظ سے آگے بڑھیں، علم میں آپ کا مقام بڑھے. تو یہ جناب انس بن مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 9 بیویاں یہ آپ کی خصوصیت ہے. کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت اپنے گھر میں یا اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھے. زیادہ سے زیادہ کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4، اور وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ. جس کو خطرہ ہے کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا وہ ایک ہی پہ اکتفا کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، ایک کی طرف مائل ہو جاؤ گے، دوسری کو نظر انداز کر بیٹھو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے.
تو یہ 9 بیویاں آپ کی خصوصیت ہے، بلکہ ٹوٹل آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ 11۔ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي 90۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مابین تقسیم کرتے، کیا تقسیم کرتے؟ باریاں، ان کے رات کس گھر میں گزارنی ہے، کس وائف کے گھر میں رہنا ہے، تو جب آپ ان کے مابین تقسیم کرتے، ان کے باریاں تقسیم کرتے، تو لا ينتهي إلى المرأة الأولى، آپ نہیں پہنچتے تھے پہلی بیوی کے پاس، الا فی 90، مگر 9ویں رات میں، یعنی کہ ہر بیوی کا نمبر 9ویں رات میں آتا تھا۔ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 دن تک پہلی بیوی کو نہ دیکھیں، اس کے حالات کا جائزہ نہ لیں، اس کے پاس تشریف لے کر نہ جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ بیان کر رہے ہیں انس بن مالک کہ یہ سب جمع ہوتی تھیں ہر رات اس بیوی کے گھر میں جس بیوی کے پاس آپ نے آنا ہوتا تھا، جس کے پاس آپ کی باری ہوتی تھی، تو اس بیوی کے گھر میں ہر رات آپ کی بیویاں جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ فَكَانَ فِي بَيْتِ عائشہ، تو آپ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے، یعنی کہ ایک رات ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے۔ فجاءت زینب، تو زینب آئیں۔ زینب کون ہے؟ زینب بنت جحش۔ اور یہاں پہ یہ بتانا مناسب ہوگا کہ زینب بنت جحش وہی ہیں جن کے بارے میں ام المومنین عائشہ خود فرماتی ہیں۔ کس حدیث میں؟ اس حدیث میں جس حدیث میں ام المومنین عائشہ نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا ہے جس میں ان پہ تہمت لگی تھی، ان پہ الزام لگا تھا، جسے کیا کہتے ہیں؟ واقعہ افک۔ جھوٹا الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، انہیں بھی تکلیف دی گئی، نبی علیہ السلام کو بھی دکھ پہنچایا گیا، اور ام المومنین عائشہ کے والدین کو بھی پریشان کیا گیا۔ تو وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں مشورہ کیا، کن سے؟ جناب علی سے، کہ تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا جناب عائشہ کی لونڈی بریرہ سے، اور آپ نے مشورہ کیا اسامہ بن زید سے، اور آپ نے مشورہ کیا زینب بنت جحش سے۔ تو جناب زینب بنت جحش نے اس مسئلے میں گفتگو کرنے سے معذرت کر لی، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جناب عائشہ اس موقع پہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا، کن کو؟ زینب بنت جحش کو، اور کہتی ہیں یہی وہ تھیں جو میرے مقابل تھیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے جن کا میرے ساتھ مقابلہ بنتا تھا وہ یہی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا، یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اس تہمت کا حصہ نہیں بنی، ورنہ جیسے سوکن تھی تو شاید بن جاتی، لیکن ان کے تقوی اور پرہیزگاری نے ان کو اس چیز سے بچا لیا۔ تو یہ چونکہ ابھی بات آگے اس قسم کی آنے والی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ تو اب جناب عائشہ کے جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ ام المومنین عائشہ کے گھر میں تھے۔ فجاءت زینب، تو زینب آئیں، زینب بنت جحش، آپ کی پھپھو کی بیٹی اور آپ کی وائف۔ فمد یدہ الیہا، تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا ان کی طرف، یعنی کہ اپنا ہاتھ پھیلایا ان کی طرف، کن کی طرف؟ اس میں 2 احتمال ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، کن کی طرف؟ اس میں کتنے احتمال ہیں؟ 2۔ ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا جناب زینب کی طرف۔ فقالت، تو ام المومنین عائشہ نے کہا ہادی زینب، یہ زینب ہیں، یعنی کہ آپ میرے گھر میں ہیں اور یہ زینب ہیں اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ جب آپ میرے گھر میں ہیں تو یہاں پہ آپ ان کی طرف ہاتھ کیوں بڑھائیں؟ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کن کی طرف؟ ام المومنین عائشہ کی طرف،
تو فقالت تو ام المومنین عائشہ نے اس پہ کہا ہادی زینب، یعنی کہ آپ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جبکہ گھر میں زینب بھی موجود ہے، کیونکہ گھر میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ اس زمانے میں سورج غروب ہوتا تو گھروں میں اندھیرا چھا جاتا۔ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ فتقابلتا، تو ان دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، ان دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ کن دونوں میں؟ ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں۔ حتی استخبتا، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، بحث و مباحثہ آگے بڑھ گیا حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی۔ فمر ابو بکر علی ذلک، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اسی صورتحال میں، یعنی کہ وہ گزرے تو آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فسمع اصواتہما، تو انہوں نے ان دونوں کی آوازیں سن لی۔ کنہوں نے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فقال، تو آپ نے کہا اخرج یا رسول اللہ الی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں، آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں، آپ نماز کے لیے نکل آئیں۔ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں، ان کے منہ میں کیا ڈال دیں؟ یعنی کہ جناب صدیق نے آوازیں سنی ہیں تو کم از کم اپنی بیٹی کی آواز تو پہچان لی ہے نا، تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ تشریف لائیے نماز کے لیے اور ان کے منہ میں کیا ڈالیں؟ مٹی ڈالیں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، گھر سے نکل گئے، تشریف لے گئے۔ فقالت عائشہ، تو ام المومنین عائشہ نے کہا الآن یقضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فیجیء ابو بکر فیفعل بی ویفعل، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کریں گے تو ابو بکر آئیں گے، کدھر آئیں گے؟ ہاں میرے پاس آئیں گے۔ فیفعل بی ویفعل، تو میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، یعنی کہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دیں۔ تو فیفعل بی ویفعل بی، میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو اتاہا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ کن کے پاس؟ ام المؤمنین عائشہ کے پاس۔ فقال لها قولا شدیدا، تو ان سے سخت ترین گفتگو کی، ان سے سخت ترین گفتگو کی۔ وقال، اور کہا، یعنی کہ ڈانٹتے ہوئے کہا اتصنعین ھذا، کیا تم ایسا کام کرتی ہو؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپس میں بحث و تکرار کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتی ہو۔ اس قسم کی باتیں جناب صدیق نے کیں اور ام المؤمنین عائشہ کو ڈانٹا، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، ان کی صاحبزادی تھی۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف کہ آپ نے تمام بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیویاں آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم دیں اور جو کم اچھی لگتی ہیں ان کو کم ٹائم دیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب میں کیا کرتے تھے؟ عدل و انصاف کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا، خصوصاً آخری ایام میں، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو آگے کر دیں، جس کو چاہیں اس کو پیچھے کر دیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا اختیار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف کا
عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے، اور آپ کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ باریاں مقرر کرنا، یہ راتیں مقرر کرنا، یہ وہ چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس میں میں نے تقسیم کر دی ہے، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ دل یا اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرا دل کسی ایک بیوی کو دوسری بیوی سے زیادہ پسند کرتا ہے تو یا اللہ یہ چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بظاہر تحفہ دینے میں، راتیں تقسیم کرنے میں، باریاں مقرر کرنے میں میں ایک کو دوسری پہ فوقیت نہیں دیتا اور نہ دوں گا۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مصروف تھے، اس کے باوجود بیویوں کو ان کے حقوق دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تو ان کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی بیویاں آپ سے ملاقات کرتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 9 بیویاں ہوں تو آپ ایک ہاتھ سے رابطہ رکھیں اور باقی سب کو نظر انداز کر دیں، ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ اور اسی یہ پتہ چلا کہ امہات المؤمنین اور دیگر صحابہ کرام اگرچہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں، اور ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بہرحال وہ بشر تھے، بہرحال وہ انسان تھے۔ تو اسی لیے آپ کی بیویوں کے مابین بطور سوکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی تکرار ہو جاتی تھی، لیکن ایسا معمول نہیں تھا، ایسا معمول نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تکرار ہوئی ہے جناب زینب اور جناب عائشہ کے مابین، اور یہی وہ زینب ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے جناب عائشہ کے بارے میں، جب تہمت لگتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے اس کیس سے دور ہی رکھیے، میں اس معاملے کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ اور یہاں سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کس کی؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عائشہ میری بیٹی ہیں اور ان کی جانب لیں، ان کی طرفداری کریں، بلکہ جب بھی ایسا کچھ ہوا تو جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ آپ دیکھ لیے جب جناب عائشہ پہ تہمت لگی ہے اور کافی ایام گزر گئے ہیں اور جناب عائشہ والدین کے گھر میں آ چکی ہیں، اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب عائشہ کے پاس بیٹھتے ہیں، جناب صدیق بھی تشریف فرما ہیں، اور جناب عائشہ کی والدہ بھی تشریف فرمائے، تو آپ کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو جناب عائشہ حیران ہو جاتی ہیں الفاظ سن کر، کہتی ہیں ابا جی آپ کچھ کہیں، یعنی کہ میرا دفاع کریں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی والدہ سے کہتی ہیں امی جانا آپ کچھ کہیں، لیکن دونوں نے کہا کہ ہم بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا آپ علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ کے اخلاق کا پتہ چلا کہ ان 2 بیویوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا ہے، تکرار ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بنیاد پہ ان میں سے کسی کی پٹائی کی ہو، ان میں سے کسی کو مارا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ انسان بھی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے جو مرتبے کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہے۔ یہاں پہ جناب صدیق نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑیے، آپ نماز کے لیے تشریف لائیے، ان کو نظر انداز کر دیجیے، تو آپ نے جناب صدیق کا یہ مشورہ قبول کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب تصوم المرأۃ بإذن زوجہا، عورت روزے رکھے گی اپنے خاوند کی اجازت سے۔ رمضان کے روزے مرد نے بھی رکھنے ہیں، عورت نے بھی رکھنے ہیں، لیکن نفلی روزے جب عورت رکھے گی تو خاوند کی اجازت سے رکھے گی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خاوند کا حق بیوی پہ کس قدر عظیم ہے۔ حدیث نمبر 1017 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے جب کہ اس کا خاوند موجود ہو، الا باذنہ، لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ خاوند کو اللہ رب العزت نے کتنا حق دیا ہے کہ عورت سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جائز ہی نہیں، تمہارے لیے روزہ رکھنا حلال ہی نہیں۔ یہاں سے عورتوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان پہ ان کے خاوندوں کے حقوق کس قدر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا جب آپ کو جناب معاذ بن جبل نے سجدہ کیا تھا، کہا تھا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا حق اتنا زیادہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اور ان تعلیمات کے نتیجے میں گھر آباد ہوتے ہیں، فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک وہ سوچ ہے جو آج ہماری بچیوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے، وہ کیا مرد و عورت برابر ہیں۔ اس سوچ کے نتیجے میں خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، فیملیاں اجڑ رہی ہیں، بچے پریشان ہیں، کیونکہ بچہ تب صحیح تربیت پاتا ہے جب اسے والد کا سایہ بھی ملے، والدہ کا سایہ بھی ملے۔ لیکن اس نعرے نے میاں بیوی کو جدا کر دیا تو نقصان کن کو ہوا؟ بچوں کو ہوا۔ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی تربیت پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اسلام نے بہت سے امور میں مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے، اور کئی امور ایسے ہیں جہاں پہ اسلام نے عورت کو اہمیت دی ہے۔ جس کا جو حق ہے اسلام نے اسے وہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، جب ایک صحابی آپ سے پوچھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، فرمایا تمہاری ماں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد، فرمایا تمہاری ماں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد، فرمایا تمہاری ماں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد، فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یہاں پہ عورت کو کتنے حق دیے گئے؟ 3، اور باپ کو 1 حق دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو پالنا، بچے کو پیدا کرنا، بچے کی پرورش کرنا، اس میں جو محنت ماں کی صرف ہوئی ہے، جو قربانیاں ماں نے دی ہیں، وہ باپ نے نہیں دی۔ باپ نے پیسہ لگایا، پیسہ خرچ کیا، کھانا لا کر دیتا رہا، دودھ لا کر دیتا رہا، دہی لا کر دیتا رہا، علاج کرواتا رہا، لباس لا کر دیتا رہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن سردیوں کی رات جب بچہ پیشاب کر دے تب اپنی نیند قربان کرنا، اسے سنبھالنا، اور بچہ نہ سوئے تو خود جاگتے رہنا، بچہ بیمار ہو تو اپنی نیند کو قربان کر دینا، گھر کے کام کاج بھی کرنا، خاوند کے حقوق بھی پورے کرنا، باقی بچوں کے حقوق بھی پورے کرنا، اور اس چھوٹے بچہ جو ہے اس کو بھی اس کا حق دینا، یہ ماں کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو بہرحال آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاوند کے حقوق کتنے زیادہ ہیں، کہ عورت کو اللہ کا یہ حق نفلی روزے رکھنا یہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ خاوند اجازت نہ دے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاوند رات یا دن میں کسی وقت بھی اپنی بیوی سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے جس مطالبے کا اسے نکاح کے نتیجے میں حق حاصل ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا حق
رات کے وقت حاصل کرے، دن کے وقت بھی وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب کہ خاوند موجود ہو، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب خاوند مسافر ہو، شہر میں موجود نہ ہو، تو عورت اس سے پوچھے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور عورت اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے الا بِإِذْنِهِ، مگر خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دے، کسی کو اپنے گھر میں بیٹھنے نہ دے، کسی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے۔ اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولے جس کے بارے میں جانتی ہے کہ میرا خاوند اس کے گھر میں آنے کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ علماء کرام نے اس موضوع پہ بھی گفتگو کی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے باپ کا داخلہ بند کر دے تو پھر کیا کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ ان کے خلاف، مالکیوں کے خلاف، مالکی حضرات، امام مالک کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کا داخلہ بند کرے تو اس کو حق حاصل نہیں ہے، باپ کو عورت داخل ہونے کی اجازت دے گی چاہے خاوند روکے۔ یہ کنہوں نے کہا ہے؟ مالکیوں نے کہا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں مالکی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کا، اور باپ کا داخلہ بند کر دینا یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی اس حد تک آپ کریں گے جب تک آپ کو اختیارات ہیں۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جو آپ کے اختیار میں نہ ہو تو وہاں پہ آپ صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے باپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو کیا آپ صلہ رحمی کرنے کے لیے اس کو تھانے سے چھڑا لائیں گے؟ یعنی کہ دھکے کے ساتھ، قانونی طریقہ اختیار کیے بغیر آپ کہیں جی میرا باپ ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں صلہ رحمی کروں؟ نہیں، صلہ رحمی اسی حد تک ہے جس حد تک معاملہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو جب خاوند نے داخلہ بند کر دیا ہے اپنے سسر کا، لڑکی کے باپ کا، تو وہاں پہ لڑکی صلہ رحمی کیسے کر سکتی ہے؟ تو ایسا خاوند کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو بہرحال آپ صاف صاف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِي إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور عورت اپنے گھر میں، ان کے خاوند کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے الا بِإِذْنِهِ، من خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ اچھا، اس کے ان قوانین کے فوائد کیا ہیں؟ کہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ گھر کیا ہوتے ہیں؟ اگرچہ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ اسلام نے مرد کو اتنا زیادہ حق دے دیا ہے کہ لڑکی کا باپ آئے تو اس کا داخلہ بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ بات بظاہر ہمیں بہت عجیب سی لگتی ہے، لیکن نظام تو چلے گا۔ عورت پہ ظلم ہو گیا، مان لیا، عورت کے باپ پہ ظلم ہو گیا، مان لیا، لیکن گھر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ گھر چلے گا، گھر کا سسٹم چلے گا۔ عورت روتی رہے گی لیکن کام چلے گا، طلاق نہیں ہوگی، بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس موقع پہ عورت کو حق حاصل ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی۔ عورت ماں باپ کے گھر میں، اب ماں باپ کو نیند نہیں آئے گی کہ بچی ہماری گھر میں واپس آ گئی ہے، طلاق یافتہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اب اس کا نکاح کہاں پہ کریں؟ بچے بھی ساتھ لے آئیے، انہیں کون پالے گا؟
ہم فوت ہونے والے ہیں، بعد میں اس کا سہارا کون بنے گا؟ کتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام نے برابری کا اصول نہیں دیا، اور برابری کا اصول آپ کہیں بھی نافذ کر لیں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جو میاں بیوی کو برابری کے اصول پڑھا رہے ہیں وہ کسی جگہ تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی فیکٹری ہے، وہاں پہ آپ دو پارٹنر ہیں اور دونوں فیصلہ کریں کہ ہم برابر برابر ہیں، دونوں کا آرڈر چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ پارٹنر دونوں ہیں، لیکن ہم طے کر لیتے ہیں کہ فیکٹری کا نظام صحیح چلانے کے لیے جو ڈائریکٹر بنے گا وہ ایک ہی ہوگا، جو ڈائریکٹر بنے گا وہ کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم طے کر لیں نہیں بھائی آپ نے 50 لاکھ روپیہ دیا، میں نے بھی 50 لاکھ روپیہ دیا ہے، آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، ہم برابر کے شریک ہیں، دونوں کا آرڈر چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ڈائریکٹر جائے گا، وہ ایک انجینئر کو بطور ملازم وہاں پہ رکھے گا، ڈیوٹی دے کر آئے گا، دوسرا اس کو نکال دے گا۔ ایک اس کو یہ ڈیوٹی دے کر آئے گا، دوسرا کہے گا نہیں چھوڑ دو وہ کام کرو۔ جب آپ کی پیداوار ہے، مثال کے طور پہ سائیکل کی فیکٹری ہے، سائیکل بیچنے کی باری آئے گی، ایک جو ہے معاہدہ کر کے آئے گا، دوسرا کینسل کر دے گا، تو کیا نظام چل سکے گا؟ کوئی فیکٹری، کوئی ملک، کوئی گھر، کوئی شاپ، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی برابری کی بنیاد پہ نہیں چل سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے گھر کے معاملات میں کس کو فوقیت دی ہے؟ مرد کو دی ہے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر مرد اس سے نجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے تو روز قیامت اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں بہرحال مرد کو اس معاملے میں فوقیت دی گئی ہے تاکہ ایک گھر کا سربراہ ہو اور دوسری جو ہے اس کی معاون ہو اور گھر کا نظام چل سکے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے خاوند کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے مگر خاوند کی اجازت سے۔ دوسری جانب ہم خاوند سے مطالبہ کریں گے اللہ سے ڈرو، تمہاری بھی بہنیں ہیں، اگر ان کے گھر میں تمہارا داخلہ بند کر دیا جائے، تمہارے والد کا داخلہ بند کر دیا، تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو یہ سمجھایا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ خاوند کیوں منع کر رہا ہے، یہ بھی تو سوچے نا، آخر کوئی گڑبڑ ہے نا۔ شاید خاوند محسوس کرتا ہے کہ جب بھی میرا سسر آتا ہے، میری ساس آتی ہیں، اس کے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میری بیوی کو اشتہار دلانے والا کون ہے؟ میری بیوی اچھی بھلی میرے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، جو ہی میرے سسر یا ساس میرے گھر میں آتے ہیں اس کے بعد میری بیوی کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اور پھر خاوند اگر پابندی لگاتا ہے تو وہ کون سی قیامت تک کے لیے؟ وہ پابندی لگائے گا، اس کے بعد وائف رویہ تبدیل کرے اپنا خاوند کے ساتھ اور اس سے معذرت کرے اور اس کو قائل کرے کہ میرے والد صاحب کو آپ آنے دیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، کہانی ختم ہو جائے گی پیار و محبت کے ساتھ۔ اور اگر خاوند کہے کہ تمہارا باپ نہیں آ سکتا، وہ کہے آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ اسلام کے سنہری اصول ہیں جو عورت کے فائدے کے لیے ہیں۔ کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ عورت کے فائدے کے لیے ہیں۔ وما انفقت من نفقہ عن غیر امرہ فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، اور جو بھی عورت خرچ کرے، جو بھی عورت خرچ کرے عن غیر امرہ، خاوند کے حکم کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر، فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، تو اس کا آدھا جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ کس کو؟ خاوند کو۔ کیا مطلب؟ اجر و ثواب۔ اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغیر
آٹا دے دیتی کسی مسکین کو، 100 روپیہ دے دیتی ہے کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، تو اس کا آدھا ثواب کس کو ملے گا؟ خاوند کو ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدھا ثواب کیوں بھائی؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیا بھی خاوند کی اجازت کے بغیر ہے، اس کے اوپر تو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر تو گناہ ملنا چاہیے، اس کے اوپر تو وعید آنی چاہیے، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اگر خرچ کرے تو خاوند کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خاوند نے بیوی کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن ایک مخصوص مقدار تک، کہ اگر کوئی فقیر مسکین آئے تم 50 روپیہ دے سکتی ہو، 20 روپے دے سکتی ہو۔ اب یہ اس نے اجازت دے رکھی، عام اجازت۔ اب یہ بیوی جب بھی اس اجازت کے مطابق کسی فقیر اور مسکین کو مال دے گی تو آدھا ثواب کس کو ملے گا؟ خاوند کو۔ بیوی کو اس لیے کہ اس نے دیا، خاوند کو اس لیے کہ پیسے کما کر کون لے کر آیا؟ خاوند لے کر آیا۔ جو آٹا دیا گیا ہے وہ کس کے پیسوں سے ہے؟ خاوند کے پیسوں سے ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاوند نے عورت کو خرچہ دیا، اس کا ذاتی خرچہ، کہ یہ 1000 روپیہ تمہیں دے رہا ہوں، تم اپنے اوپر استعمال کر سکتی ہو، اپنے کپڑے لے سکتی ہو، اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتی ہو۔ مثال کے طور پہ وہ ہر مہینے اپنی وائف کو 1000 روپیہ دیتا ہے، 10,000 روپیہ دیتا ہے، تو ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں دیتی ہے۔ اب خاوند نے دے دی، وہ پیسے کس کے ہو گئے؟ بیوی کے ہو گئے، لیکن چونکہ اسے دینے والا کون ہے؟ خاوند۔ تو اس لیے جب بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی آدھا ثواب خاوند کو ملے گا۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہے اس جملے کا۔ یہ بند کرو، بند کرو۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے باب کی طرف۔ تیسرا باب کیا ہے؟ باب التسمیۃ عند الوقاء، جماع کے موقع پہ بسم اللہ پڑھنا، جماع کے موقع پہ اللہ کا نام لینا۔ حدیث نمبر 1018 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم يضرہ شیطان ابدا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم میں سے کوئی جب اپنی وائف کے پاس آنا چاہے سے مراد یہ کہ اس سے جماع کرنا چاہے اگر تم میں سے کوئی جب اپنی وائف کے پاس آنا چاہے فقالا، تو یہ کہے، کیا کہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ جن کی کس کا نام لیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں عنایت کرے، جو تو ہمیں دے، کیا مطلب؟ اولاد۔ اور جو تو ہمیں اولاد دے، جو تو ہمیں بیٹا یا بیٹی دے، اسے بھی شیطان سے دور رکھنا۔
پہلے کیا اللہم جنبنا الشیطان، ہم سے شیطان کو دور رکھنا، اور اب کیا ہے شیطان کو اس سے دور رکھنا جو تو ہمیں دے گا. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، تو اگر ان کے مابین اولاد مقدر ہوگی، اگر ان کے نصیب میں کیا ہوگی، اولاد ہوگی. لفظ کیا بولا آپ نے، ولد، بیٹا ہو یا بیٹی. ولد کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. تو اگر ان کے مابین ولدن، کوئی اولاد ان کے مقدر میں ہوئی، ان کے نصیب میں ہوئی، فی ذالک، اس تعلق میں، اس تعلق کے نتیجے میں اگر اللہ نے ان کو کوئی اولاد دینا ہوئی تو لم یضرہ شیطان ابدا، تو اس اولاد کو، اس بچے کو، اس بچی کو شیطان کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکے گا، کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کتنی عظیم حدیث ہے. پہلے نمبر پہ اس سے پتہ چلا ہمارے دین کی عظمت کا، ہمارا دین کیسے ایک ایک معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. واشروم، میاں بیوی کا تعلق، اور بیویوں کا آپس میں تعلق، سوکنوں کا آپس میں تعلق، اور یہ کہ خاوند موجود ہے تو بیوی روزہ نہیں رہ سکتی اسے پوچھے بغیر، اس کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر ان کے آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. آپ دیکھیں کیسے ایک ایک معاملے میں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے، کتنا عظیم دین ہے ہمارا. دوسرے نمبر پہ اس سے پتہ چلا کہ بسم اللہ کتنی عظیم چیز ہے. آپ دیکھیں کہ واش روم کے بارے میں بھی ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو بسم اللہ کے بارے میں کیا آیا ہے کہ جب بسم اللہ آپ پڑھیں گے تو شیطان اور جن آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے. بسم اللہ پردہ بن جائے گی آپ کے مابین اور جنوں کی نگاہوں کے مابین. سیر واش روم میں قضاء حاجت کے موقع پہ آپ ننگے ہیں، لیکن شیطان جن آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے. اندازہ کیجئے کہ بسم اللہ میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، اللہ کے اذکار میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. آپ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اس موقع پہ اللہ کا نام لیں تو شیطان جن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. کھانا کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں، شیطان آپ کے کھانے میں سے آپ اپنا حصہ وصول نہیں کر سکیں گے، کھانا کھانے میں سے کچھ نہیں لے سکیں گے. لیکن جس گھر میں کوئی داخل ہو اور اللہ کا نام نہ لے، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑھے، کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان ایک دوسرے سے کہتے ہیں لو جی آج ہماری رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا، ہمارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ شیطان جو ہیں یہ ایک حقیقت رکھتے ہیں. جیسے جادو ایک حقیقت ہے، شیطان اور جنوں کا وجود بھی ایک حقیقت ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور جن جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، کئی مسلمان اور کئی کافر. تو کیا کہنا ہے جی، اپنی وائف کے پاس جب کو آنے کا ارادہ کرے، اس سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہے تو کیا کہے گا، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے نام سے، یعنی کہ اللہ کا نام لے کر میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کا نام لے کے میں برکتیں چاہتا ہوں. اللہم اے اللہ جنبنا، ہم سے دور کر دے کس کو، شیطان کو، وجنب الشیطان، اور شیطان کو دور رکھنا اس سے بھی جو تو ہمیں دے گا، جو اولاد تو ہمیں دے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا کہ اگر ان کے مابین اس تعلق کے نتیجے میں کوئی بچہ نصیب میں ہوا، کوئی بچہ ان کو ملنے والا ہوا تو لم یضرہ شیطان ابدا، اللہ اس شیطان اس بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب اس نقصان سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، یعنی کہ کفر کی راہ پہ نہیں لگا سکے گا، ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اس بچے پہ کوئی تسلط نہیں ہوگا، کوئی غلبہ نہیں ہوگا. تو یہ مختلف مفہوم ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں.
حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام نے جو بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا انشاءاللہ اس کا حصہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کتنے بیوقوف ہیں اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہیں جو آپس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتے، اور اس کا خمیازہ کن کو بھگتنا پڑتا ہے؟ ان کی اولاد کو۔ اور اس حدیث سے بھی مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ جتنے بھی اذکار شریعت نے بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، ان کا اہتمام کیجیے۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں ہمارے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب حق الزوجتی من المبیت عند الزواج، شادی کے موقع پہ بیوی کا رات گزارنے کے تعلق سے حق، کیونکہ جب شادی ہو اور جس سے شادی ہوئی ہے اس کی پہلے بھی بیوی موجود ہے، تو اب یہ جو نئی بیوی آئی ہے اس کا کیا حق بنتا ہے؟ کتنے دن یہ خاوند اسی کے پاس رہے اور پہلی بیوی کے پاس نہ جائے؟ اس بارے میں گفتگو ہوگی اس حدیث میں۔ حدیث نمبر 1019 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ علیہ السلام کے خادم تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں من السنت اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندها 7، سنت ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو سنت میں سے ہے، ان کہ آپ کی سنت میں سے ہے کیا کہ جب کوئی آدمی شادی کرے البکرا کسی کنواری لڑکی سے، علی الثیبی یعنی کہ اس لڑکی کی موجودگی میں جس سے خاوند کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ کیا تھی؟ سیب تھی۔ سیب کس کو کہتے ہیں؟ شوہر دیدہ، جس کی پہلے شادی ہوئی تھی پھر کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ پہلے شادی ہوئی تھی پھر کیا ہوا؟ خاوند فوت ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی۔ اب جس خاوند کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس جو پہلی بیوی موجود ہے وہ کیا ہے؟ سیب، یعنی کہ وہ خاوند کے پاس جب آئی تھی تو اس سے پہلے کیا تھی؟ وہ سیب تھی، یعنی کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی تھی۔ اور اب کون آئی ہے؟ اب کون آئی ہے؟ کنواری آئی ہے۔ تو اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندها 7، جب کوئی آدمی کسی کنواری سے شادی کرے سیب کی موجودگی میں تو اقام عندها، تو اس نئی بیوی کے پاس، اس کنواری کے پاس قیام کرے گا 7 راتیں، وقاسم، اور اس کے بعد راتوں کو تقسیم کرے گا، چونکہ یہ نئی آئی ہے اور ہے بھی کنواری، اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، بھرے ہوئے گھر سے آئی ہے، کس کے پاس؟ خاوند کے پاس، پریشان ہے اور شرم و حیا کا پیکر ہے۔ تو شریعت نے اس لیے اس عورت کو کیا حق دیا ہے؟ 7 راتیں دی ہیں کہ یہ خاوند 7 راتیں اسی کے پاس گزارے گا۔ ہاں، پہلی بیوی سے سلام دعا جاری رکھے گا، اس کے حالات کا جائزہ لے گا، اس کے کھانے کا بندوبست کرے گا، اس کی ضروریات کو یعنی کہ پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن راتیں کہاں گزارنی ہے؟ اس نئی بیوی کے پاس۔ کتنی؟ 7۔ وقسم، اس کے بعد تقسیم کرے گا۔ اب تقسیم جیسے بھی طے ہو جائے، 1 رات یا 2 راتیں یا 3 راتیں، جیسے بھی ان کا ہو۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، اور جب وہ شادی کرے کس سے؟ شوہر دیدہ سے، یعنی کہ اس سے جس کو کیا ہو چکی ہے؟ طلاق ہو چکی ہے پہلے کسی خاوند سے، یا اس کو کیا ہوا؟ اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا، تو اب اس خاوند سے شادی ہوئی ہے
اور اس خاوند کے پاس جو پہلی عورت ہے وہ کنواری آئی تھی. تو جب کوئی شادی کرے کسی سیب سے, شوہر دیدہ سے, علی البکری کنواری کی موجودگی میں, اقام عندہا ثلاثاً, تو اس کے پاس قیام کرے گا کتنی راتیں؟ 3 راتیں. ثم قاسما, اس کے بعد کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. پھر اس کے بعد باریاں لگ جائیں گی اور راتیں تقسیم ہو جائیں گی. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ کہ شریعت نے یہاں پہ ایک تو یہ بتا دیا کہ کنواری سے شادی کی جائے سیب کی موجودگی میں, تو کنواری کو کتنی راتیں ملیں گی؟ 7. سوال یہ ہے کہ اگر کنواری سے شادی کی جائے اور پہلے کنواری موجود ہو, اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا. دوسرے نمبر پہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شادی کرے سیب سے, شوہر دیدہ سے, کس کی موجودگی میں؟ کنواری کی موجودگی میں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ سیب سے شادی کرے اور پہلی بھی سیب ہی ہو. معاملہ واضح ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت یہاں پہ بتانا چاہتی ہے کنواری اگر آئی ہے تو اس کو کتنی راتیں ملیں گی؟ پہلی چاہے کنواری ہو چاہے سیب ہو. اور دوسرے نمبر پہ بتایا کہ سیب جب آئے گی تو اس کو کتنی راتیں ملیں گی؟ 3. پہلی چاہے کنواری ہو چاہے سیب ہو. یہ مفہوم جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کی تائید دیگر احادیث سے ہوتی ہے. ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ام سلمہ سے, اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1460, 1460. اس میں فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, للبکری 7 وللثیب 3. کنواری عورت کے لیے کتنی راتیں ہیں؟ 7. اور سیب کے لیے, شوہر دیدہ کے لیے کتنی ہیں؟ 3. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی کیسی ہے کیسی نہیں ہے, یہ بات نہیں ہوئی. اور دوسرے نمبر پہ وہ حدیث اسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں, اور جناب انس ابن مالک اس کے راوی ہیں, اس میں بھی یہی آیا للبکری 7 وللثیب 3. کنواری کے لیے 7 راتیں ہیں اور سیب کے لیے کتنی ہیں؟ 3. تو مفہوم یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی اس کے گھر میں موجود ہے, اس کے نکاح میں ہے, تو دوسری بیوی کو طرف دیکھا جائے گا, پہلی کی طرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کنواری ہے یا سیب تھی. دوسری کی طرف دیکھا جائے گا. اگر وہ کنواری ہے تو اس کو 7 راتیں ملیں گی, اس کے بعد باریاں لگ جائیں گی, اور اگر وہ کیا ہے سیب ہے تو اس کو 3 راتیں ملیں گی, اس کے بعد باریاں لگ جائیں گی. اس کے بعد باب نمبر 5, باب المرأۃ تہب یومہا لضرتہا. باب میں کیا ہے کہ کوئی عورت اپنی باری, اپنا دن, اپنی سوکن کو ہبہ کر دے, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. حدیث نمبر 1020 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ ان سودۃ بنت زمع وہبت یومہا لعائشہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک سودا بنت زمعہ نے وہبت یومہا اپنا دن ہبہ کر دیا تھا. لعائشہ کن کو ہبہ کر دیا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ کو. اپنی باری ان کو دے دی تھی, اپنا دن ان کو دے دیا تھا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ بیومہا ویوم سودا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ کے لیے ان کا دن اور ان کی باری بھی تقسیم کرتے تھے, اور سودا کا دن اور سودا کی باری بھی. یعنی کہ ٹوٹل بیویاں کتنی تھیں؟ 9. ہر بیوی کے پاس آپ 1 رات جاتے, لیکن جناب عائشہ کے پاس 2 راتیں, ایک ان کی اپنی اور ایک وہ رات جو انہیں گفٹ کی تھی. کنہوں نے؟ ام المومنین سودا نے. تو یہ ام المومنین سودا نے کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس معاملے میں جناب عائشہ کو دوسری بیویوں پہ کوئی ترجیح نہیں دی. یہ ان کا آپس میں معاملہ ہے. ایک بیوی نے اپنا حق دوسری بیوی کو دے دیا, تو یعنی کہ ایسا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایسا کب ہوا تھا؟ جناب عائشہ نے اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں کی ہے, جب سودا جو تھی بوڑھی ہو چکی تھی. کیا ہو چکی تھی؟ بوڑھی ہو چکی تھی. رضی اللہ تعالی عنہن جمیعا. اللہ تعالی ہمیں ان تمام آپ کی بیویوں سے جو ہماری مائیں لگتی ہیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد حدیث نمبر 6, باب غیرت الضرائر. یہ باب ہے سوکنوں کی غیرت کے بارے میں. سوکنوں کی غیرت کے بارے میں یعنی کہ گفتگو ہوگی کہ سوکنوں میں جو غیرت پائی جاتی ہے اس کو کس حد تک برداشت کیا جائے, کس حد تک وہ غیرت معاف ہے, تو اس بارے میں گفتگو یہاں پہ ہوگی. تو یہاں پہ کتاب کے مؤلف جو ہیں اس باب کے نیچے 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں. پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 1021 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن اسماء ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ضرہ. جناب اسماء سے روایت ہے, اور اسماء کون سی ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, اور یہ خود بھی صحابیہ ہیں, جناب عائشہ کی بہن ہیں, اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام, صحابی ہیں. ان کے بیٹے کا نام کیا؟ عبداللہ بن زبیر, وہ بھی صحابی ہیں. تو جناب اسماء سے روایت ہے کہ ان امرأۃ قالت, ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان لی ضرہ, میری ایک سوکن ہے. فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی, تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا اگر میں اپنے خاوند کی طرف سے وہ چیز ظاہر کروں جو وہ مجھے دیتا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میرے پاس کوئی سوٹ ہے اور میں نے خود خریدا ہے, اور میں ظاہر کیا کرتی ہوں سوکن کے سامنے کہ یہ مجھے میرے خاوند نے تحفہ کے طور پہ دیا ہے, تاکہ اس کا دل جلے, تاکہ میرا اس کو پتہ چلے میرا خاوند کے یہاں کتنا مقام و مرتبہ ہے. آپ دیکھیے دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے دل میں کیا داخل کریں؟ خوشی داخل کریں, ان کو سرور دیں, ان کو اچھی باتیں بتائیں جس سے وہ خوش ہوں, وہ راضی ہوں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو تکلیفیں دیں, ان کو پریشان کریں, ٹینشن دیں. اسلام دکھ دینے کو, ٹینشن دینے کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے اسلام نے سنہری اصول دیا ہے کہ اگر کسی جگہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں, کیونکہ تیسرا پریشان ہوگا کہ کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں, کہیں میرے خلاف کوئی مشورہ تو نہیں کر رہے, وہ پریشان ہو جائے گا. شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ نے کچا پیاز کھایا, تھوم کھایا, تو آپ مسجد میں نہ آئیں. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگوں کو تکلیف ہوگی. شریعت کہتی ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ, اور ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہ شریعت کیا اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ میرے خاوند نے مجھے یہ سوٹ دیا ہے, مجھے یہ جوتا دیا ہے, مجھے آج فون کیا ہے, مجھے تو 1 گھنٹہ فون کرتا ہے, ایسی باتیں آپ کریں اور اپنی سوکن کو جلائیں, اس کو تکلیف دیں, اس کو دکھ دیں؟ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پہ یہ سوال کر رہی ہیں ان لی ضرہ, میری ایک سوکن ہے. فہل علی جناح, کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ ان تشبعت من زوجی, اگر میں اپنے خاوند کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر کروں جو میرا خاوند مجھے نہیں دیتا, میں ظاہر کروں کہ اس نے مجھے دی ہے جبکہ اس نے مجھے نہیں دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوبی زور, وہ آدمی جو کوئی ایسی چیز ظاہر کرے جو اسے نہیں دی گئی, ظاہر کرے کہ مجھے دی گئی ہے,
یہ مجھے گفٹ ملا ہے جی، یہ مجھے تحفہ ملا ہے جی. اور یہاں پہ اللہ کے رسول عام اصول بیان کر رہے ہیں. اب حدیث کے آخر میں اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ عام. پوچھا گیا تھا سوکن کے بارے میں معاملہ، لیکن آخر میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ عام ہے. مثال کے طور پہ 2 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے میرے ابا جی مجھے روزانہ 500 روپیہ دیتے ہیں، جبکہ دیتے 100 روپیہ ہے. ساتھ والے کو پریشان کر رہا ہے خواہ مخواہ. وہ سوچے گا کہ میرے والد صاحب تو میرا خیال ہی نہیں کر رکھتے. اور یہ عورتوں میں بیماری پائی جاتی ہے کہ یا تو شکوے شروع ہو جائیں گے، شکووں کی مجلس لگی ہوگی تو ہر کوئی دوسری سے بڑھ کر اپنے خاوند کا شکوہ کرے گی. اور اگر گفتگو شروع ہو جائے کس موضوع پہ کہ تحفہ دینے کے موضوع پہ میرا خاوند بڑا خیال رکھتا ہے، تو پھر ہر کوئی اس موضوع پہ دوسری سے بڑھ کر بتائے گی کہ ہاں میرے خاوند نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ مجھے اس کو نیند نہیں آتی جب تک مجھے فون نہ کرے. وہ رہتا تو باہر ہے، میرے پاس نہیں تھا، لیکن فون کرتا ہے، میں تنگ آ جاتی ہوں. اور وہ میرے لیے اتنے تحفے لے کر آتا ہے، اتنے کپڑے لے کر آتا ہے کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ بس کر دو، میں کیا کروں. اب یہ گفتگو سن کے وہ ساتھ والی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، دل میں اس کو اپنے خاوند پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے خاوند ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور میرا خاوند مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے فون بھی نہیں کرتا، مجھے تحفے بھی نہیں دیتا. تو آپ فرما رہے المتشبع بما لم یعطا، جس کو جو چیز نہیں ملی اس کے بارے میں زہر کرنے والا کہ مجھے ملی ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے جو جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لے. کون سے کپڑے پہن لے؟ جھوٹ کے. کیا مطلب ہے اس سے؟ علماء کرام نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں. آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نیک نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، لیکن وہ زہر کیا کرتا ہے کہ میری توجہ ساری آخرت پہ ہے، میں دنیا کی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. یعنی کہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار متقی لوگوں میں ہو، پرہیزگار لوگوں میں ہو، نیک لوگوں میں ہو، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. تو اس نے گویا کہ جھوٹ کی 2 چادریں پہن رکھی ہیں، جھوٹ کی 2 چادریں پہن رکھی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث کو میری مائیں بہنیں بھی دھیان سے سمجھیں گی اور مرد حضرات بھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1022 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بعض نسائہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تھے، اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ کون تھی؟ ام المؤمنین عائشہ. کون تھی؟ عائشہ. اور موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ غیرت کا. تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تھے، اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ کون تھی؟ عائشہ. فارسلت احدى امہات المؤمنین بصحفۃ فیہا طعام، تو امہات المؤمنین میں سے کسی ایک نے پیالہ بھیجا جس میں کیا تھا؟ کھانا تھا. یعنی کہ آپ تھے جناب عائشہ کے گھر میں، لیکن کسی نے ایک پیالہ بھیج دیا نبی علیہ السلام کے لیے جس میں کھانا تھا، یعنی کہ آپ سے محبت کا اظہار کیا. فضربت التي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہا ید الخادم، تو اس بیوی نے جس کے گھر میں آپ تھے، تو اس بیوی نے، وہ کون تھی؟ جناب عائشہ. زیادہ امید یہی ہے. تو اس بیوی نے جس کے گھر میں آپ تھے خادم کے ہاتھ کو مارا، خاوند کے ہاتھ کو ایسے ان کے مارا، جس سے کیا ہوا؟ فسقطت الصحفۃ، تو پیالہ گر گیا، فانفلقت، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عائشہ نے خادم جو کہ پیالہ لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ پہ اس انداز سے مارا ہوگا جیسے اس کو یعنی کہ ہٹا رہی ہوں کہ لے جاؤ، کیوں لے کر آئے ہو اسے ادھر میرے گھر میں، یعنی کہ آج اللہ کے رسول میرے گھر میں ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، مجھے آج موقع ملنا چاہیے، میرے گھر میں دوسری کیوں بھیجیں جی؟ یہ مطلب ہے.
فسقطت الصحفۃ، پیالہ کیا ہو گیا؟ گر گیا. فانفلقت، تو کیا ہو گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. فجامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق الصحفۃ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کے ٹکڑے جمع کیے. کون جمع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آج کا کوئی شور ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا کہ میری دوسری بیوی نے مجھ سے محبت کی ہے، تجھے اتنا بھی برداشت نہیں ہے؟ تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس نے میرے لیے بھیجا، تمہیں میرا کوئی احساس نہیں ہے؟ چلو تم اس کی طرف نہیں دیکھتی، مجھے دیکھ لو. لیکن یہاں پہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے نمبر 1 انسان ہونے کے باوجود انہوں نے اس امر کو اپنی توہین نہیں سمجھا. اسی لیے ایک عالم دین ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں. ان سے میرے سامنے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر ہم دوسری شادی کریں تو آپ کی کیا نصیحت ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا دوسری شادی کرنے کے لیے، تیسری شادی کرنے کے لیے بہت وسیع دل چاہیے. کون سا دل چاہیے؟ بہت وسیع دل، بہت بڑا دل چاہیے. برداشت کریں، سن لیں، صبر کر جائیں، غصہ پی جائیں. تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، کس قدر برداشت کا مظاہرہ کیا، کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیٹ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں. آج کا خاوند ہوتا وہ کیا کہتا؟ چل جمع کر ان کو، اسی سے کہتے. لیکن نہیں، آپ نے ٹکڑے جمع کیے. ثم جعل یجمع فیہ الطعام الذی کان فی الصحفۃ، پھر آپ اس میں، اسی پیالے میں جس کے ٹکڑے جمع کر چکے ہیں، اس میں آپ وہ کھانا جمع کرنے لگے جو پیالے میں تھا. یعنی کہ جو کھانا نیچے گر چکا تھا اس کو آپ نے اٹھایا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو آپ نے اٹھایا. وَيَقُولُ، اور آپ فرمانے لگے غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں غیرت میں مبتلا ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کو غیرت آئی ہے کہ اس نے میرے گھر میں کھانا کیوں بھیجا ہے. اور کیا لفظ بولا آپ نے؟ تمہاری ماں. تاکہ اس میں پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اس معاملے پہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا ہے، زبان درازی نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ ہم ان 2 میں سے کسی ایک کی سائڈ پہ ہو جائیں اور دوسری پہ تنقید شروع کر دیں. وہ بھی ہماری ماں ہیں، وہ بھی ہماری ماں ہیں. فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں غیرت میں مبتلا ہو گئی ہیں. ثم حبس الخادم، پھر آپ نے خادم کو روک لیا. کیا مطلب؟ اس کو جانے نہیں دیا. حتی اتی بصحفۃ من عند التی هو فی بیتھا، یہاں تک کہ پیالہ لایا گیا اس کی طرف سے جس کے آپ گھر میں تھے. جس نے توڑا ہے وہ اب پیالہ دے. ایک طرف آپ نے اپنا جو ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا. آپ نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، برا بلا نہیں کہا، کوئی بے عزتی نہیں کی، لیکن جس کا پیالہ ٹوٹا ہے اس کو انصاف لے کر دیا ہے. آپ نے خادم کو روک لیا یہاں تک کہ پیالہ لایا گیا اس کی جانب سے جس کے آپ گھر میں تھے. فدفع الصحفۃ الصحیحہ، تو آپ نے جو صحیح تھا پیالہ، جو ٹوٹا ہوا نہیں تھا، صحیح سلامت تھا، وہ پیالہ آپ نے دے دیا الی التی، اس بیوی کو التی کسرت صحفتھا، جس کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا. وامسک المکسور فی بیت التی کسرت، اور آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو روک لیا اس کے گھر میں جس نے توڑا تھا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹا ہوا پیالہ اسی کے گھر میں رہنے دیا، جناب عائشہ کے گھر میں جنہوں نے توڑا تھا، اور جو اچھا پیالہ تھا، جو ٹھیک تھا، وہ آپ نے اس بیوی کو بھیج دیا جس کی طرف سے کھانا آیا تھا، جس کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیرت کا خیال رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس پہ کوئی بے عزتی نہیں کی، اس پہ کوئی ان کے مارا نہیں ہے، کوئی پٹائی نہیں کی،
البتہ دوسری جانب یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی بیوی کو جس نے کھانا بھیجا انصاف لے کر نہ دیا ہو، انصاف لے کر دیا ہے، اور پھر آپ کا اپنا کردار کہ آپ خود کھانا جمع کر رہے ہیں جو زمین پہ گرا ہے، خود پیالے کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم تھے اور کس قدر عورتوں کا اور خصوصاً اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ حقوق عورتوں کے جو اسلام نے بہت پہلے دے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں باب نمبر 7 کی طرف، باب الوصیۃ بالنساء وحسن معاشرتہن۔ یہ باب ہے عورتوں کے بارے میں، وصیت کے بارے میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1023 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کے بارے میں وصیت قبول کرو، یعنی کہ میں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا رہتا ہوں کہ ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، میری یہ وصیت قبول کرو۔ استوصوا تم قبول کرو بالنساء، عورتوں کے وصیت قبول کرو، کن کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں۔ فإن المرأة، کیونکہ عورت خلقت پیدا کی گئی ہے، من ضلع، کس سے؟ پسلی سے۔ ضلع اس کی جمع کیا آتی؟ اضلاع، یعنی کہ سینے کی ہڈیاں، تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پسلیاں کہتے ہیں۔ تو عورت کو پیدا کیا گیا کس سے؟ پسلی سے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور یقیناً پسلی میں سب سے ٹیڑھی چیز جو ہوتی ہے، اعلاہ، اس کی اوپر کی چیز ہوتی ہے، اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ پسلی میں جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے لگیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ توڑ ڈالیں گے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب میں نے یہ پسلیاں جو ہیں یہ ٹیڑھی ہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے، تو کیا فائدہ کرے گا کہ نقصان کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ اس پسلی کو سیدھا کرنے لگیں گے تو آپ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی، وہ پسلی کیا رہے گی؟ اگر آپ اس کو کچھ نہیں کرتے تو اس نے ٹیڑھی رہنا ہے، اگر کرتے ہیں تو ٹوٹ جائے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تو عورتوں کے بارے میں وصیت قبول کرو۔ اب جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسی باتیں کر کے عورت کی توہین کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے عورت کی کیا کی ہے؟ جب کہ عقل مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسی باتیں کر کے عورت کے گھر کو اجڑنے سے بچایا ہے، عورت کو بے سہارا ہونے سے بچایا ہے، بجائے اس کے کہ خاوند عورت پہ ظلم کرے اور معمولی سی غلطی اس کی برداشت نہ کرے اور اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے، اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ رہے، کس کے پاس؟ عورت کے پاس، اپنے بچے لے کے گلیوں میں پھرتی رہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے مرد سے کہا ہے بھائی دھیان سے، عورت کے مزاج کو سمجھو، عورت کی طبیعت کو سمجھو، اس کی یعنی کہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے اس بات کو سمجھو۔ تو اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پھر پسلی سے۔ اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ پسلی سے۔ تو جیسے پسلی کے سے اگر آپ نے کام لینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو کس حالت میں کام لینا ہوگا؟ ٹیڑھ پن کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر سیدھا کریں گے تو کیا پسلی سے آپ فائدہ لے سکیں گے؟ نہیں۔ تو فرمایا ایسی عورت ہے کئی امور میں وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گی، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ضد میں واقع ہو جائے گی، ہر درمی کا مظاہرہ کرے گی، تو آپ نے وہاں پہ گزارا کرنا ہے، چپ ہو جانا ہے، صبر کر لینا ہے، غصہ پی جانا ہے، تب آپ کا گھر چلے گا۔
اور اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا ہے، یہ بالکل ویسے ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں، ادھر میں آرڈر دوں ادھر یہ مان لے، تو ٹھیک تو نہیں ہو سکے گی، البتہ آپ کا گھر اجڑ جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ تو اب بتائیے اس حدیث کے ذریعے اسلام نے عورت کا فائدہ کیا کہ نقصان کیا ہے؟ مرد کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ عورت کے اس مزاج کو سمجھو، برداشت کیا کرو، غصہ پی جایا کرو۔ یہ تم چاہو کہ مکمل طور پہ تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے 100%، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1024 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی جحیفہ قال، روایت ہے جناب ابو جحیفہ سے۔ ابو جحیفہ کون ہے؟ وہب بن عبداللہ السوائی۔ قال، وہ کہتے ہیں آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کیا سلمان فارسی کے مابین اور ابو درداء کے مابین۔ ابو درداء کا نام کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، زیادہ مشہور قول یہ ان کا نام ہے اویمر بن قیس الانصاری، اور ادھر کون ہے؟ سلمان فارسی۔ ان دونوں کو کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مہاجر لوگ پریشان تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو آپ نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا۔ اور یہاں پہ سلمان فارسی مکہ سے آنے والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی بھی کوئی مستقل مدینہ میں ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ان کے اور ابو درداء کے مابین کیا کیا؟ بھائی چارہ قائم کر دیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فزار سلمان و ابو درداء، تو سلمان نے ابو درداء کی کیا کی؟ زیارت کی، ان کی وزٹ کے لیے گئے، ایک دفعہ وزٹ کے لیے گئے۔ وزٹ کرنے والے کون ہیں؟ سلمان۔ اور کس کا وزٹ کیا جا رہا ہے؟ ابو درداء کا۔ فرآ ام الدرداء متبدلہ، تو انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ سلمان نے۔ کس کو دیکھا؟ ام درداء کو۔ کیسے دیکھا؟ متبدلہ، کہ انہوں نے کام کاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کام کاج کے، یعنی کہ زیب و زینت والے نہیں، کوئی شوق قسم کے کپڑے نہیں، کوئی ایسے کپڑے نہیں جس میں ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو یا حسن و جمال نظر آئے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کام کاج کے علاوہ انہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بس یہی ان کی زندگی ہے۔ اور یہ ام درداء کون ہے؟ کیونکہ ام درداء دو ہیں، ایک ابو درداء کی پہلی بیوی، ان کو بھی ام درداء کہتے ہیں، دوسری ام درداء کی دوسری بیوی، ان کو بھی ام درداء کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سی مراد ہے؟ پہلی صحابیہ جن کا نام تھا خیرہ۔ تو یہ یعنی کہ سلمان نے دیکھا کس کو؟ ام درداء کو، متبدلاتن، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کام کاج کے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ فقال لها، تو سلمان نے اس سے کہا، کس سے؟ ام درداء سے، ما شانک، تمہارا کیا حال ہے، یعنی کہ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ قالت، تو وہ کہنے لگی، کون؟ ام درداء، اخوک ابو درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، تمہارا بھائی ابو درداء اسے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اضافہ آیا ہے ایک اور حدیث میں، یہ ابھی ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں تو بخاری شریف کی ہے، لیکن ابن خزیمہ میں یہاں پہ اضافہ آیا ہے کہ تمہارا بھائی ابو درداء اسے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کے ٹائم روزہ، رات کے ٹائم تہجد۔ جب یہ صورتحال ہو، خامد نے بیوی کو پوچھنا ہی نہیں، تو وہ کپڑے اچھے سے اچھے کیوں پہنے، وہ اپنا اہتمام کیوں کرے، یہ کہنا چاہتی ہوں ام درداء۔ فجاء ابو درداء، تو کون آئے؟ ابو درداء آئے، اور ترمذی میں ہے کہ ابو درداء آئے تو سلمان فارسی نے انہیں ویلکم کیا، انہیں خوش آمدید کہا۔ فصنع لہ طعاما، تو ان کے لیے کھانا تیار کیا، کس نے؟ ابو درداء نے۔ ابو درداء نے کھانا تیار کیا اور بیوی سے کہا ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ اب کھانا تیار ہو گیا، فقال کل، تو سلمان کہنے لگے آپ بھی کھائیں۔ سلمان کیا کہنے لگے؟ آپ بھی کھائیں۔ قالت، وہ کہنے لگے فإنی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء۔
قال ما انا بآکل حتی تأکل، سلمان فارسی کہنے لگے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں ابو جحیفہ، فاکلا، تو ابو درداء نے کھانا کھا لیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ گویا کہ روزہ توڑنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ تو نفلی روزہ جو ہے آپ توڑ سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ سے کبھی مطالبہ کر لے تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہے، سوموار کا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ ولیمے کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے قضا واجب نہیں ہوگی۔ نفلی روزے کی قضا بھی نفل ہی رہے گی۔ روزہ آپ نے توڑ دیا تو روزہ کیا تھا؟ نفلی تھا، قضا کیا ہے؟ نفلی ہے۔ اعتکاف کی بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اردو سپیکنگ ممالک میں، پاک و ہند میں بڑا مسئلہ ہے اس چیز کا۔ اعتکاف سے کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ بھی اعتکاف آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا تھا، منت نہیں مانی تھی، نظر نہیں مانی تھی، آپ اعتکاف بیٹھے ہیں تو 3 دن کے بعد آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کے چچا فوت ہو گئے، آپ اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں ہیں، آپ اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ جب اصل اعتکاف واجب نہیں تھا تو قضا بھی واجب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قضا دے دیں۔ نفلی روزہ آپ نے توڑ دیا، بہتر یہ ہے کہ اس کی قضا دے دیں، لیکن واجب یہ ضروری نہیں ہے۔ فلما کان اللیل، جب رات ہوئی تو ذهب ابو درداء یقوم، تو ابو درداء قیام کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ قال، تو سلمان نے کہا نم، سو جائیں۔ فنام، سو گئے، کون؟ ابو درداء۔ ثم ذهب یقوم، پھر وہ کھڑے ہوئے، پھر وہ قیام کرنے لگے، ان کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی پوری رات قیام کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اور ابو درداء جو ہیں سلمان ان کو سلانا چاہتے ہیں، ان کو کہاں نیند آئے۔ فقال، تو سلمان نے کہا نم، سو جائیں۔ فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخر تھا، قال سلمان نے کہا قم الآن، اب اٹھیے۔ فصلیا، تو دونوں نے اب کیا پڑھی؟ نماز پڑھی، دونوں نے نماز پڑھی، ان کی تہجد وغیرہ پڑھی۔ فقال لو سلمان، تو سلمان نے ان سے کہا، کن سے؟ ابو درداء سے، ان لربک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، ولاہلک علیک حقا، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ اور ابن خزیمہ میں آتا ہے، یعنی آیا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، تو ہر حقدار کا حق ادا کرو، ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ یعنی کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اعتدال۔ نماز کے ٹائم رب کا حق ادا کریں، تب بیوی کے پاس نہیں بیٹھنا، بچوں کے پاس نہیں بیٹھنا، لیکن اس کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی ادا کریں، ماں کا حق بھی ادا کریں، باپ کا بھی ادا کریں، مہمانوں کی بھی ادا کریں۔ کیا سنہری اصول ہے؟ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ اور یہاں پہ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کو کہ یہ الفاظ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اوپر بھی فٹ کریں۔ جیسے ماں کا حق دینا ضروری ہے، ایسے بیوی کو بیوی کا حق دیں، جیسے بیوی کا آپ حق دے رہے ہیں ایسے ماں کا بھی حق دیں۔ کئی لوگ ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، اور کئی بیوی کی محبت میں ماں پہ ظلم کرتے ہیں۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو کیا دیں؟ اس کا حق دیں۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو درداء کس کے پاس آئے؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو یہ بات آپ سے ذکر کی کہ سلمان نے ایسا کیا میرے ساتھ، روزہ میرا توڑوا دیا، اور پھر یہ آخر میں نصیحت کر کے گئے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، درست کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا پھر اب بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بیویوں کو ان کا حق دینا چاہیے، ہر قسم کا ان کا حق دیں، لباس کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کریں، بیوی کو اس کے سبھی حقوق دیں، اور ایسے ہی آپ والدین کو بھی ان کو حقوق دیں، مہمانوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیں، ہر ایک حقدار کو اس کا حق دیں، اور اپنی نیند بھی پوری کریں،
اور رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ناغہ بھی کر لیں۔ یہ طبیعت میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو استقامت دے اور ہم سب کو اخلاص دے۔ اللہ کرے یہ احادیث روز قیامت ہمارے لیے مفید ثابت ہوں اور ہمارے لیے وبال نہ بنیں، ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔